السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی اس مالی اور اس کے باغ کی ہے جو کبھی پوری طرح پھلنے اور پھولنے نہیں پاتا، اور اس کے نہ پھلنے اور پھولنے کی وجہ اس کا مالی نہیں بلکہ اس کے لگائے ہوئے پودے ہیں۔ محنت، محبت اور ہزاروں کاوشوں اور سختیوں کے بعد لگائے گئے پودے، وہ پودے جنہیں وہ سالہ سال کی سخت دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے بچاتا رہا، خود دھوپ میں جلا پر پودوں کو ٹھنڈی چھاؤں پہنچاتا رہا، خود بھوکا سویا پر اپنے پودوں کو ضرور پانی دیتا رہا۔ اور دوستو، اس مالی کے باغ میں اس خسارے کی وجہ بس اتنی سی ہے کہ اس کی محنت سے لگائے ہوئے پودوں میں بس ایک خرابی ہے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ اس کے باغ کا ہر نیا پودا دوسرے پودے کو کاٹ ڈالتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ نے صحیح پہچانا، یہ کہانی اس دور کے ہر باپ کی ہے، وہ باپ جو تنہا ایک فیملی کی بنیاد رکھتا ہے اور اپنا سارا مال، وقت، محبتیں، ارمان کئی سال تک اسی فیملی کے لیے وقف کر دیتا ہے کہ آخرکار وہ وقت آئے گا جب اسے اس کی اولاد کی صورت میں سکون کے میٹھے پھل کھانے کو ملیں گے، اور آخرکار وہ وقت آ ہی جاتا ہے کہ جب اس کے بچے اس کا فخر بن کر جوان ہونے لگتے ہیں۔ اب وہ مزید اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کا سوچنے لگتا ہے کہ ان بچوں کی شادی کر دیتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ ایک سے بھلا دو اور دو سے بھلے چار۔ وہ اس فیملی کو قبیلے کی شکل دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس دنیا سے چلا بھی جائے مگر اس کے خاندان کا نام باقی رہے۔ مگر پھر یوں ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بیٹے کے تیور دھیرے دھیرے کچھ بدلنے لگتے ہیں۔ بیٹا بوڑھے باپ کو ایک گھر میں رکھی پرانی الماری سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا، اسے لگنے لگتا ہے کہ بوڑھا باپ اور اس کا دماغ جل گیا ہے، اس کا باپ بس دروازہ ہی تکتا رہ جاتا ہے کہ اب میرا بیٹا آئے گا اور تب میرا بیٹا آئے گا۔ مگر بیٹا اپنی نئی نویلی دلہن اور اپنے سسرال کی نئی رشتہ داروں سے ہی فارغ نہیں ہو پاتا۔ وہ بیٹا جسے باپ نے اپنے ہاتھوں اپنے خون پسینے کی کمائی خرچ کر کے صرف اس لیے بیاہا تھا کہ یہ نئی آنے والی کو بھی گھر کا حصہ بنا ڈالے گا، اور اپنی اولاد سے اپنے باپ کی طاقت اور بڑھائے گا، مگر سب کچھ الٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ بوڑھے باپ کو زمین اوپر اور آسمان نیچے دکھائی دینے لگتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس بیٹے سے اس کی بیوی سمجھدار ثابت ہو رہی ہوتی ہے، جو اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ کی طرف کھینچتی جا رہی ہوتی ہے، اور بالآخر وہ دن آ ہی جاتا ہے جب بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے گردن تانے آ پہنچتا ہے اور ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے کہ ابا، میں اور میری فیملی اب اس گھر میں نہیں رہ سکتے۔ اور دوستو، یوں ایک باپ پھر سے اکیلا پڑ جاتا ہے، اور دوسری طرف اس کا بیٹا پھر سے اپنی فیملی کو لے کر وہی خواب سجانے لگتا ہے جو کبھی اس کے باپ نے اس کو لے کر سجائے تھے۔ دوستو، میرا سوال آپ سب سے یہ ہے کہ ہم کیوں اس قدر کم عقل اور بے وقوف ہو چکے ہیں کہ ہمیں بس اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے بھائی بہن، ان کے بچے اور پھر ان کے بچوں کے بچے اگر مل کر اتفاق و محبت سے رہیں گے تو پوری زندگی ہمیں کسی غیر کی منت، سماجت اور نخرے نہیں اٹھانے پڑیں گے۔ ہم کیوں خون کے رشتوں کو توڑ کر خالی منہ کے رشتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں؟ ہمیں اپنے نئے پڑوسی اور نئے باس کو تو منانا آتا ہے، مگر ہم اپنے والدین اور بھائیوں بہنوں کو نہیں منانا جانتے۔
ایک ہی خون میں یہ اتنی نفرتیں کیوں؟ کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جس اولاد کی خاطر آج والدین کو چھوڑ رہے ہیں یا اگنور کرتے رہتے ہیں، کل انہوں نے ہی ہمیں پال پوس کر بڑا کیا۔ اپنے معصوم بیٹے کو چومتے چاٹتے ہمیں اتنا بھی خیال نہیں آتا کہ کل ہمارے والدین نے بھی ہمیں ایسے ہی چوما اور چاٹا ہوگا؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ جس بیٹے کو آج آپ چوم رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ اس سے بدتر سلوک نہیں کرے گا جو آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا؟ ذرا سوچئے۔